پیرامیٹ خاندان کے 3 بیٹے ہیں، فلپ، لوکس اور ٹامس۔ فلپ درمیان میں ہے۔ جب یہ 2 سال کا تھا اس کے والدین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ فلپ کا بولنے اور دوسروں کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہ کرنے کے قابل ہونا کسی سنجیدہ مرض کی علامت تھی، لہٰذا جب اس میں آٹزم کی تشخیص ہوئی تو انہیں اس پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ ٹامس کے والد کارلوس نے اس مرض کے بارے میں جتنا ممکن تھا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی رائے میں درست علاج کی تلاش میں ان کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہوا۔ مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں بلکہ بہت زیادہ معلومات دستیاب ہونے کا ہے۔ صحیح معلومات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ فلپ کو اپنی خوشی کے اظہار میں مدد دینے کے لیے اس کے والدین کو اپلائیڈ بیہیویئر ٹیکنیک سکھائی گئی ہیں۔ شروعات ایک لفظ سے ہوئی اور اگرچہ فلپ کو کھلونے کا لفظ معلوم تھا، اس نے اس وقت تک اسے بولنا نہیں شروع کیا جب تک اسے احساس نہیں ہو گیا کہ اس کے والدین اس کے کہے بغیر کھلونا اسے نہیں دیں گے۔ آٹزم کا جین پیرامیٹ خاندان کے 1 سے زیادہ مردوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ کارلوس کو یقین ہے کہ خود وہ اور اس کے والد اور اب شاید اس کا بڑا بیٹا لوکس بھی اس مرض کی ایک کم شدید قسم ایسپرگر سنڈروم سے متاثر ہیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے ٹامس میں ابھی تک کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ سینٹر فار آٹزم اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کی کیٹی ڈیولبس کہتی ہیں کہ والدین کو اپنے آٹسٹک بچوں سے بات کرنے کا طریقہ جس قدر جلد ممکن ہو ڈھونڈ لینا چاہیے۔ انہیں کمیونیکیٹ کرنا سکھائیے، ایسا ان تصاویر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جو اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے ہوں۔ کئی اشروں تک غلطی سے آٹزم کو بچپن کے سکیزوفرینیا یا دماغی بیماری کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا، اور حالیہ سالوں میں دماغ کی نشو و نما سے متعلق کئی ملتے جلتے ڈس آرڈرز کو آٹزم کا نام دیا گیا۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی ڈاکٹر سوزن ہائمن کی رائے میں آٹزم کی تعریف میں تبدیلیوں کی وجہ یہ رہی ہے کہ ان ڈس آرڈرز میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اسے ایک ہی مرض سمجھنا یا مختلف اقسام کی شدت والے مرض کی ایک قسم سمجھنا بہتر ہے۔ یہ درست تشخیص کے لیے ضروری ہے۔ آٹزم پر ایک تسلیم شدہ اتھارٹی پروفیسر روئے رچرڈ گرینکر ہیں، جن کی اپنی بیٹی میں اس کی تشخیص 1994 میں ہوئی تھی۔ گرینکر کے مطابق ان دنوں امریکہ میں آٹزم کے بارے میں انتہائی کم آگاہی اور سمجھ پائی جاتی تھی، اب اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آٹزم کے لیے آج دستیاب علاج 1994 یا 1995 میں اس کے دستیاب علاج سے اتنے زیادہ مختلف تھے، سوائے اس کے کہ اب سوسائٹی میں اس کی سمجھ بیدار ہو چکی ہے۔ اب آٹزم کسی سے پوشیدہ مرض نہیں رہا۔